جی یہ ہے شینگری-لا لیک. یہ جی شینگری-لا لیک اینڈ ریزارٹ. وہاں جانے کے لیے جناب 1000 روپے کا ٹکٹ ہے پر پرسن. تو ہم 4 لوگ ہیں تو اس گاڑی میں تو 4000 روپے. یہ ہے جناب ڈے پاس فار 1000 روپیز. 1000 روپے میں ایک بندے کے لیے آپ دن گزار سکتے ہیں یہاں پہ. obviously سارا دن کون گزارے گا، لیکن یہ یہاں آنے کا ٹکٹ ہے. اس کے بعد آپ جو کھائیں گے پئیں گے وہ دیٹ از ایکسٹرا. جناب یہ ہے جی شینگری-لا لیک اور بہت ہی خوبصورت ہے. کہتے ہیں یہ بھی نیچرل ہے، لیکن ٹو بی آنیسٹ مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ نیچرل نہ ہو، مین میڈ. لیکن ایک خوبصورت ریزارٹ ہے. یہاں پہ آپ اسٹے کر سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، ڈرنکس لے سکتے ہیں. بڑی ہی خوبصورت پلیس ورتھ وزٹنگ. جی یہ اب ساتھ میں آپ مجھے بھی دیکھ سکتے ہیں اور لیک کا ویو بھی، پہاڑ. ویسے میرا ذاتی خیال ہے کہ کسی بھی یوٹیوبر کو یا ٹریول بلاگر کو خود کم سے کم سکرین پہ آنا چاہیے. آپ لوگ ہمیں کبھی بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ ویوز کو انجوائے کریں. دیکھیں جناب یہ پہاڑ بالکل جسے چٹیل کہتے ہیں، سنگلاخ. پہاڑوں کی چوٹیاں سبزے سے آری، کوئی گرینری نہیں ہے، لیکن نیچے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ظاہر ہے کافی گرینری نظر آ رہی ہے. سیب آپ کو درختوں پہ نظر آ رہے ہوں گے. اور ویسے جس طرح شاید پہلی ویڈیو جو آپ نے دیکھی ہوں اس میں میں نے بتایا ہے کہ یہ اکتوبر ہے اور اکتوبر 8 یعنی 8 اکتوبر اور فال سیزن ہوتا ہے عام طور پہ یہاں، لیکن کہتے ہیں اس دفعہ فال بھی لیٹ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھول کھلے ہوئے ہیں خوبصورت، اور یہ 2-3 رنگوں کے پھول آپ کو نظر آ رہے ہیں گلاب کے. اور یہ شینگری-لا ریزارٹ، اس کا جو سائن اب اس میں آپ دیکھ لیں. ریسیپشن ڈائریکشنز دی ہوئی ہیں، میٹنگ روم، ویو پوائنٹس، اینیمل انکلوجر، ہیلی پیڈ بھی ہے، پگوڈا ریسٹورنٹ، لیک ویو ریسٹورنٹ، راک لاؤنج کیفے، DC-3 پلین، باربیکیو، پبلک واش رومز، بوٹنگ. اب یہ جو فیسلٹیز ہیں جو اینیمل انکلوجر وغیرہ، یہ تو آپ ظاہر ہے اسی ڈے پاس میں وزٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے واش روم وغیرہ. لیکن ظاہر ہے بوٹنگ کے ایکسٹرا چارجز ہیں، اور جو کھائیں گے پئیں گے لنچ ڈنر یا سنیکس وغیرہ، اس کے آپ کو الگ سے پیسے دینا پڑیں گے. اور جو ہمارے پاکستانی دوست ہیں، بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ اٹ از ون آف دی موسٹ بیوٹیفل اینڈ ایگزاٹک ریزارٹس ناٹ اونلی آف پاکستان، بٹ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے بہترین ریزارٹس میں
اس کا شمار کیا جا سکتا ہے. اور جب گرمیاں ہوتی ہوں گی تو ظاہر ہے زیادہ گرینری ہوتی ہوگی. وہی بات کہ جب بارش زیادہ ہوتی ہے تو پانی زیادہ ہوتا ہے، تو جب گرمیاں ہوتی ہیں تو گرینری ہوتی ہے. اب اکتوبر میں فال سیزن ہے، تو ظاہر ہے فال سیزن میں تو آپ یہی کچھ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہی کچھ دیکھ سکتے ہیں یا انجوائے کر سکتے ہیں. اچھا، یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ اس پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک واکنگ ٹریک ہے. یہ بالکل لیک کے چاروں طرف اگر آپ یہاں پہ واک کرنا چاہیں، جاگنگ کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. اور صبح کے وقت، شام کے وقت آپ اس کے چاروں طرف جو ہے وہ چکر لگا سکتے ہیں. آگے وہ رائٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آئے گا ایک DC-3 پلین. کسی زمانے میں یہ شاید اورینٹ نامی ایئر لائن تھی یا PIA، اور یہ ایک ایئر کرافٹ ہے، ایک جہاز جس کو یہاں پر لایا گیا. کافی سال پہلے اس کو ایک ریسٹورنٹ کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا، لیکن اب میرا خیال ہے ریسٹورنٹ تو نہیں ہے، شاید آپ اس میں بیٹھ سکتے ہیں. یہ آپ دیکھیں ہٹس بنے ہوئے ہیں مختلف لوگوں کے رہنے کے لیے. یہ انڈیپینڈنٹ کاٹیجز آپ کہہ لیں، ہٹس کہہ لیں، رومز کہہ لیں. اور چونکہ میرے پاس ان کا ریٹ کارڈ ہے نہیں اور نہ میں اس جگہ کی پروموشن کے لیے یہاں پہ آیا ہوں. اب پروموشن ان دا سینس کہ ان کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے نہیں، البتہ یہ ہے کہ آپ کو بتانا مقصود ہے. وہ لوگ جو ابھی تک یہاں پر نہیں آئے ان کو یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر آپ کے پاس بکنگ ہے، ریزرویشن ہے، تو یہاں پہ آپ نائٹ سٹے کر سکتے ہیں، ویک لانگ سٹے کر سکتے ہیں. پرائر بکنگ اگر آپ کے پاس ہے، ممکن ہے آج کل ان کے پاس اتنی زیادہ بکنگ نہ ہو، اتنے زیادہ گیسٹ نہ ہو، واک ان بھی ہوتے ہیں. اگر آپ آتے ہیں ان کے پاس اگر رومز اویلیبل ہیں تو آپ وہ لے سکتے ہیں. یہ دیکھیں ان دا مڈل آف دا لیک ایک فاؤنٹین آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہ تو اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ مین میڈ لیک ہے، یعنی پانی تو کہیں سے آ رہا ہے لیکن اس کو باقاعدہ شکل دی گئی ہے اس جھیل کی. اگر آپ پانی دیکھیں تو بالکل جسے کہتے ہیں کرسٹل کلیئر، پیور. کیوں؟ السلام علیکم جی. آج میں پھر سکردو آیا ہوں. یہ شنگریلا اور سکردو ایسی جگہ ہے، ونس یو وزٹ دس پلیس یو آر گنا ایکسپیکٹ ٹو وزٹ اٹ اگین. آپ کو اس کی ایک ایڈکشن ہو سکتی ہے. یو کین سی آل دا ویوز ہیئر کہ ایک اتنی پیور نیچرل را بیوٹی ہے. اس کا ایک اچھا سا بلینڈ بھی ہے. یہ جو ریڈ شنگریلا ٹاپ ہمارے پاکستان کے، ہم کوئی بھی کیلنڈر کسی بھی جگہ چلے جائیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے. تو آئی ووڈ سجیسٹ ایوری ون whoever gets a chance کہ ڈو وزٹ دس پلیس. اٹس اے مسٹ وزٹ اینڈ اٹ شوڈ بی آن یور بکٹ لسٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جگہ جس طرح کہ ابھی فال سیزن ہے تو یہاں پہ لوگ جتنے بھی لوگ یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر فارنرز اور ایلڈرلی لوگ، یعنی ہماری طرح عمر رسیدہ لوگ، وہ آج کل یہاں کافی زیادہ وزٹ کرتے ہیں. گرمیوں میں بھی آتے ہوں گے ڈیفینیٹلی، لیکن یعنی میں اپنے اس ٹرپ کے دوران میں نے دیکھا ہے کہ ینگسٹرز بہت کم ہیں. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ینگسٹرز جو ہیں ہمارے ملک کے اندر وہ زیادہ تر آج کل اپنی پڑھائی میں مصروف ہیں، کیونکہ سمر ویکیشن از اوور. تو لوگ جو زیادہ تر آتے ہیں آبویسلی وہی لوگ جو
ریٹائرڈ زندگی گزار رہے ہیں یا کارپوریٹ سیکٹر سے ہیں تو وہ اپنی ویکیشن کوئی ہالیڈیز یہاں پہ آ کے گزار سکتے ہیں. اور یہ پیچھے وہی اورینٹ اسکائی لائن پلین آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ اس کے قریب بھی جانے کی کوشش کریں گے, جانے کی کوشش نہیں بلکہ جائیں گے, آپ کو دکھائیں گے کہ یہ پلین دیکھتے ہیں کہ اندر سے کیسا ہے, اگر لائٹ ہے اس کے اندر. اور اب یہ پلین کا ماڈل نہیں ہے, یہ میں نے جس طرح بتایا یہ DC-3 جیسے وہ آئی تھنک میکڈونلڈ ڈگلس جو کمپنی ہے ان کا, وہ کسی زمانے میں DC-9 DC-10 یہ طیارے ہوتے تھے. تو یہ اورینٹ اسکائی لائنر, اس کے پیچھے تو پاکستان کا جھنڈا ہے, یہ ایئر لائن تھی کوئی, اور یہ اس کا پلین باقاعدہ یہاں پہ پہنچایا گیا. اور پھر اس کے بعد اس کو یہ اس زمانے میں خود سوچیں کہ لیٹ 60s یا ارلی 70s میں یہاں پلین کو پہنچانا. پھر اب آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جس طرح پہلے میں نے بتایا کہ کافی عرصہ پہلے یہ اس کے اندر ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ تھا, کیفے ٹائپ, اور اب اور اس میں باقاعدہ چیئرز بھی تھیں, یعنی آپ کو فوڈ سرو کیا جاتا تھا یہاں پہ. لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہ انہوں نے رکھا ہوا تو ہے اس کو, لیکن یہ اب آپ کو صرف وہ اس زمانے کی ٹیبلز نظر آئیں گی. یہ اب وہ آگے مجھے تو لگتا ہے جیسے کوئی آج کل کے دور میں فائر پلیس ہوتی ہے وہ ہو, لیکن جس دور کا یہ پلین تھا اس وقت یقیناً یہ اس کی کاکپٹ ہوئی ہوگی, یعنی جہاں پہ پائلٹ وغیرہ بیٹھتے ہوں گے. یہ اس زمانے کی جو ونڈ سکرین کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, شیشے کہہ لیں, اب تو یہ شیشے ہی ہیں. بہرحال ایک ایسی پرانی چیز کہہ لیں آپ, وہ اس پلین کی صورت میں آپ کو نظر آ رہی ہے. انفارچونیٹلی جی یہ آج یہاں پہ اسکردو میں کافی کلاؤڈی ہے. ہمیں بتایا گیا ہے ہمارے جو ہوسٹ ہیں یا یہ جو ٹور آپریٹرز ہیں جن کی وجہ سے, جن کے ذریعے ہم یہاں پہ آئے ہیں, تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ آج کل یہاں پہ فال سیزن جو ہے وہ فل آن ہوتا ہے, لیکن ابھی نہیں, نہ فال ہے نہ گرمیاں ہیں, لیکن کلاؤڈی ہے اور کسی وقت بھی بارش ہو سکتی ہے. اسی لیے وہ گلومی سا ویدر آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہ میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں جناب, یہ اس پر لکھا کیا ہے اس پلیٹ پر یا پلیک پر. اچھا جی, یہ اس پلین کی ہسٹری ہے. دس DC-3 ایئر کرافٹ APAAF originally belonging to Orient Airways took off from Skardu Airport on 13th October 1954 at 8:30 hours, یعنی صبح کے 8:30 بجے 13 اکتوبر 1954 کو اس جہاز نے, یعنی اورینٹ جو ایئر ویز ہے, اس جہاز نے یہاں سے اڑان بھری. اور یعنی آج سے اب آپ اندازہ لگا لیں کہ 1954 اور 2024, 1954 کا 13 اکتوبر اور 2024, یعنی یہ کتنے سال ہو گئے؟ آئی تھنک کہ تقریباً 70 سال پہلے کی یہ بات ہے, اگر میرا حساب درست ہے تو. It crash landed in the bed of River Indus within 3 minutes after takeoff due to the left engine failure. All passengers and crew survived. The cockpit crew was led by Captain Sadiq Malik and co-pilot Mia Abdul Aziz. A famous writer, James Michener, had also traveled on this aircraft earlier. The crashed aircraft was then purchased by Brigadier retired Mohammad Aslam Khan, founder chairman of Shangri-La Resort Hotels, from Orient Airways for ₹150 only. واو, یہ دیکھیں نا, اس کی تاریخ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے. It took 3 months to move it on rollers
pulled by hundreds of men, blocks and horses to its present location. And now the aircraft has been converted into a coffee shop, one of the most favorite tourist attraction at Shangri-La Resort. جناب اب اس کا ترجمہ میں مختصراً کر دیتا ہوں کہ جناب یہ پلین جو ہے وہ آج سے 70 سال پہلے اور تقریباً 70 سال اور 5 دن پہلے یہ یا 5 دن پہلے 70 سال سے، اور یہ اپنی ٹیک آف کے 3 منٹ کے بعد یہ کریش لینڈ کر گیا ریور بیڈ یعنی انڈس ریور کے اس میں، اور تمام افراد اس میں بچ گئے. اس کو کیپٹن صادق اور کو پائلٹ میاں عزیز اس کو آپریٹ کر رہے تھے، اور فیمس رائٹر جیمز مشنر وہ اس جہاز پر پہلے سفر کر چکے تھے. یہ جس طرح میں نے بتایا ہے کہ اورینٹ ایئر ویز کا یہ جہاز تھا، اور یہ جو کریش ایئر کرافٹ ہے یہ بعد میں خرید لیا بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد اسلم خان. یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ یہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد اسلم خان یہ ایئر مارشل ریٹائرڈ مرحوم اصغر خان کے بھائی تھے. اصغر خان آپ جانتے ہیں ہم سب ان کا نام. وہ یہ اس شنگریلا ریزارٹ کے فاؤنڈر چیئرمین تھے، یعنی ہوٹلز اور ریزارٹ، اور انہوں نے یہ جہاز 150 روپے میں خریدا 1954 میں، اور 3 مہینے لگے اس کو یہاں پر لانے میں. اس کو رولرز استعمال ہوئے، بہت سے یعنی سینکڑوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں انہوں نے اس کو کھینچا یا کسی طرح، اور اس کے لیے بل آکس یعنی جو ہیں وہ بیل گاڑیاں استعمال ہوئیں، گھوڑے استعمال ہوئے اس کو اپنی پریزنٹ لوکیشن پر لانے کے لیے جہاں پر یہ اب موجود ہے. اور ایئر کرافٹ ہیز بن کنورٹیڈ، یعنی اس کو بعد میں اس میں کافی شاپ بنا دی گئی، جس کا پہلے میں نے ذکر کیا کہ ریسٹورنٹ سا تھا، تو اس پہ لکھا ہے کہ کافی شاپ تھی کسی زمانے میں، اب نہیں ہے. تو یہ ہے جناب اورینٹ ایئر ویز کی، جس کو پہلے میں شاید PIA کہتا رہا، تو آئی ایم سوری، تو آئی اپولوجائز فار دیٹ کیا کہتے ہیں مس انفارمیشن. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ بوٹنگ بھی ہو رہی ہے اور لیک کے اندر. ابھی ہم لیک کی دوسری سائڈ پہ نہیں جائیں گے، اس کی ایک وجہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ میں ویڈیو کو زیادہ طویل نہیں کرنا چاہ رہا، آپ نے وہ سارا کچھ دیکھ لیا ایسی جانب، اور اب ضروری نہیں کہ ہم نے 1000 روپیہ دیا ہے اس جگہ پر آنے کے لیے تو پھر ہم 1000 منٹ بھی یہاں پہ گزاریں یا 500 منٹ گزاریں. تو جو کچھ آپ کو دکھانا تھا وہ آپ کو دکھا دیا ہے. اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے جائیں گے آگے، ایک ڈیزرٹ ہے وہاں کا سن سیٹ کافی مشہور ہے، لیکن بات وہ یہ ہے کہ سن نظر ہی نہیں آ رہا تو سیٹ کیسے ہوگا. لیکن پھر بھی وہ دیٹ ڈیزرٹ آلسو جیسے کہتے ہیں نا، وہاں جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے اس کو. اور یہ دیکھیں یہ ایک کشتی رانی ہو رہی ہے، اور آبویسلی ٹورسٹ ہیں اور سب نے لائف جیکٹس پہنی ہوئی ہیں، اور یہ چپو جسے ہم کہتے ہیں اس سے یہ کشتی چلا رہے ہیں. اور یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سیب، اس کو میرا خیال ہے یہ سیب نہیں ہے، بھئی اسے کہتے ہیں یا سیب ہیں جو بھی ہے. یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پودے ہیں، ان کے ساتھ یہ سیب جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. وہ بڑے درختوں پر بھی بڑے سیب بھی ہیں، اور بڑے خوبصورت پھول ہیں یہاں پہ. اور یہ دیکھیں یہ ہمارے کرسٹل کلیئر پانی میں یہ ٹورسٹ جو ہیں وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں بوٹ رائڈ سے. ابھی آپ دیکھیں دور اب لائٹس آن ہونا شروع ہو چکی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہاڑ ہیں اور آسمان پر بادل ہیں، اور پھر یہاں پہ اب حالانکہ دن کے سپیر کے 4:10 کا ٹائم ہے، لیکن یہ کافی زیادہ گلومی ویدر کہہ لیں یا کلاؤڈی، کافی بادل ہیں. اور یہ دیکھیں آپ کو پھول نظر آ رہے ہیں، اور یہ دیکھیں بڑے خوبصورت رنگوں کے گلاب کے پھول. اب رنگ آپ خود ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ کون کون سے رنگ ہیں، اور پھول بھی اب یہ مرجھائے
تقریباً مرجھانا چاہتے ہیں ویدر کی وجہ سے. یہ دیکھیں اب فال سیزن، یہ درخت پہ آپ دیکھیں یہ خوبصورت، یہ 1 مہینے بعد یہ زیادہ ان کے رنگ جو ہیں وہ بدل جائیں گے، مزید خوبصورت ہو جائیں گے. تو ابھی ہم یہاں سے انشاءاللہ جی نکلتے ہیں اپنی اگلی منزل کی جانب. فی الحال شنگریلا ریزورٹ اینڈ لیک یا شنگریلا لیک اینڈ ریزورٹ سے ہمیں دیجیے اجازت، لیکن اجازت لینے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے. نیا چینل ہے، آپ اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اپنا کامنٹ ضرور کیجئے اور اپنے دوست احباب میں شیئر کیجئے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے پاکستان میں کتنی خوبصورت جگہیں ہیں اور ہم لوگ ان کو اگر پروموٹ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا. یہ دیکھیں آپ درختوں پر آپ کو یہ آرگینک، یہ دیسی اس علاقے کا سیب جو کافی مشہور ہے. تو فی الحال مجھے یعنی ابرار رشید کو اپنے چینل ایکسپلور ود ابرار سے دیجیے اجازت. خدا حافظ.